अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो से मैं हूँ सारा जमान। आप देख रहे हैं व्यू 360। आज के शो में IMF चीनी कर्जों की अदायगी के लिए पाकिस्तान को फंड्स ना दे, अमरीकी वजीर खारजा का बयान। पाकिस्तान की नई आने वाली हुकूमत के साथ अमरीका कैसे ताल्लुकात की बुनियाद रख रहा है, इसी मौजू पर तफसीली गुफ्तगू है आज के शो में। और आज प्रोग्राम में और किन मौज़ूआत पर हम आपके लिए रिपोर्ट्स लेकर आए हैं, देखते हैं उसकी एक झलक। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। अल्लाह ना करे कोई इमरजेंसी हो जाती है। पाकिस्तान में जदीद तर्ज के शॉपिंग मॉल्स क्या सिक्योरिटी के बैनुल-अक़वामी मयार पर पूरे उतरते हैं? एक पैसा नहीं लेते हैं यहाँ तक। भारत में एक स्कूल की तरफ से क़ुव्वत समात से महरूम बच्चों के लिए अनमोल तोहफा। और अमरीकी सियासत में कदम रखने वाले एक मुसलमान उम्मीदवार से मुलाकात। अमेरिका के वजीर खारजा माइक पॉम्पेओ ने कहा है कि आलमी मालियाती फंड या IMF चीन के कर्ज उतारने के लिए पाकिस्तान को फंड्स ना दे। मजीद तफसीलात के लिए हम चलेंगे नदीम याकूब के पास। नदीम, माइक पॉम्पेओ देख रहे हैं हम कि पहले आला अमरीकी ओहदेदार हैं जिन्होंने पाकिस्तान की नई आने वाली हुकूमत को एक सख्त पैगाम दिया है। मजीद तफसीलात दीजिए हमें। सारा, जैसा कि हमारे ही प्रोग्राम में कुछ माहिरीन जो हैं वो इस तरफ इशारा कर चुके हैं कि पाकिस्तान की जो मुआशी हालत है वो इतनी ख़राब है कि पाकिस्तान को हर सूरत में एक बेल आउट पैकेज की ज़रूरत है। तो इसी सिनारियो में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का CNBC के साथ एक इंटरव्यू में IMF को कहना कि वो पाकिस्तान को कर्ज़े फ़राहम ना करे, एक बेल आउट पैकेज ना दे जिससे वो चीन के कर्ज़े जो है वो अदा कर सके, ये बहुत अहमियत का हामिल है। उनका जो इंटरव्यू है उसको रॉयटर्स ने एग्जैक्टली कोट करते हुए मैं उनके अल्फाज बताता हूँ। इस बात का कोई जवाज़ नहीं कि IMF के टैक्स डॉलर और उनसे मुंसलिक अमरीकी डॉलर जो IMF की फंडिंग का हिस्सा हैं चीन के बॉन्ड होल्डर्स या खुद चीन के काम आएँ। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने ख़बरदार किया एक्चुअली IMF को कि वो ऐसी गलती ना करें क्योंकि अमरीकी हुकूमत जो है वो IMF पर नज़र रखे हुए है। ताहम उन्होंने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने यह भी कहा कि अमरीका जो है वो पाकिस्तान में नई हुकूमत के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। इतवार के रोज़ द फाइनेंशियल टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि पाकिस्तान की वजारत ख़जाना जो है उसके आला हुकाम IMF से एक 12 अरब डॉलर का बेल आउट पैकेज के लिए मनसूबाबंदी कर रहे हैं। IMF की तर्जुमान जो है उन्होंने अभी तक उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि पाकिस्तान की तरफ से उन्हें बेल आउट पैकेज के लिए या किसी प्रोग्राम के लिए कोई बाकायदा जो दरख्वास्त है वो अभी तक मौसूल नहीं हुई है। जी सर। ऑलराइट, नदीम याकूब हमारे साथ है कैपिटल हिल से। थैंक यू नदीम। और अमरीकी कांग्रेस ने साल 2019 के लिए जो दिफाई बिल मंजूर किया है उसके मुताबिक अमरीका पाकिस्तान को पाक अफगान सरहद मजीद महफूज बनाने की कोशिशों के लिए माली मदद फराहम करेगा, लेकिन ऐसे किसी सिक्योरिटी ऑपरेशन से पहले अमरीका और पाकिस्तान के फौजी ओहदेदारों को उसकी तफसीलात और मकासद पर इत्तेफाक करना होगा और फिर बाद में इस मिशन की कामयाबी को साबित भी करना होगा। बिल में पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ भी सरहदी सिक्योरिटी पर ताउन करने का पाबंद किया गया है। बिल के मुताबिक अमरीकी वजीर दिफा को हर 3 माह बाद कांग्रेस को बताना होगा कि पाकिस्तान वो मकासद हासिल कर पाया है या नहीं जिनके लिए अमरीका उसे फौजी इमदाद दे रहा है। बिल में पाकिस्तान से मुतालबा किया गया है कि वो डॉक्टर शकील आफरीदी को भी रिहा करे, जिन्हें उसामा बिन लादेन को पकड़वाने में बिल में एक बैनुल-अक़वामी हीरो करार दिया गया है और ये बिल सदर ट्रंप के दस्तखत के बाद नाफिजुल अमल हो जाएगा। वाशिंगटन पाकिस्तान की नए आने वाली हुकूमत के साथ कैसे ताल्लुकात की बुनियाद रख रहा है, इसी बारे में हम बात करेंगे अपने आज के मेहमान से, सीनियर तज्ज़ियाकार जनाब शुजा नवाज। शुजा साहब, थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम टू व्यू 360। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। 2 चीज़ें हमने देखी बड़ी बड़ी जो अभी हमने व्यूअर्स को भी बताई। एक तरफ माइक पॉम्पेओ का बयान है, दूसरी तरफ जो डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट है उसकी बात है। कल पाकिस्तान के जो सफ़ीर हैं अली जहांगीर सदीकी, वो अमरीकी वज़ीर दिफा जिम मैटिस से भी मिले। किस किस्म की टोन सेट की है वाशिंगटन ने पाकिस्तान की नई आने वाली हुकूमत के साथ ताल्लुकात की? ये ज़रा मिक्स्ड मैसेजेस जा रहे हैं और मैं समझता हूँ कि इसका ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए कि पाकिस्तान के पास भी कुछ पत्ते हैं। सबसे बड़ा पत्ता जो है उनके पास वो एयरलाइन ऑफ कम्युनिकेशन है जो अब तक वो नहीं खेले।
اور اگر ایئر لائن آف کمیونیکیشن پاکستان بند کر دے تو امریکہ کی فضائی جنگ افغانستان میں بالکل بند ہو جائے گی، کیونکہ ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے افغانستان میں ایئر کرافٹ بھیجنے کا، بجائے روس کے علاوہ، اور ٹرانسپورٹ سپلائز جو ہیں وہ روس کی طرف سے 14 گنا مہنگی پڑتی ہیں. تو وہ ایک بات ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ حالات بد سے بدتر ہوں. ایک نئی حکومت آئی ہے پاکستان میں، اور اب موقع ہے امریکہ کے لیے کہ تعلقات بہتر کیے جائیں کسی طرح سے. اور ایک بات میں یہ بھی ضرور کہہ دوں کہ IMF کے حوالے سے کہ وہ پاکستان کا حق بنتا ہے کہ اگر ایک وہ مثبت قسم کا پروگرام لائے IMF کے سامنے، تو IMF کی تمام ممبرشپ اس پہ نظر ثانی کر کے اپروو کرے گی. لیکن پاکستان کی ضروریات بہت زیادہ ہیں، $12 بلین سے. اس سال میں $25 بلین کا خسارہ ہوگا، جو کہ برآمد کے لیے اور پرانے جو لونز ہیں ان کے قرضوں کو اتارنے کے لیے. لیکن جیسے آپ نے کہا کہ ایک مکس میسج ہے، اور جب سویلین جو ڈپلومیٹک سائڈ ہے وزیر خارجہ وہ ایک سخت بیان دے رہے ہیں، جو وزارت دفاع ہے اس کی جانب سے کوآپریشن کی ہم بات سنتے ہیں. اور آپ نے جس طرح ذکر کیا کہ لائنز آف کمیونیکیشن کو روکنے کا، تو جو پچھلے وزیر دفاع تھے پاکستان کے خرم دستگیر، انہوں نے اپنے آخری دن وائس آف امریکہ کو ہمیں انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے پاس وہ آپشن ہے، وہ اس کو یوز کر سکتا ہے. بہرحال پھر نگراں حکومت آ گئی. اب عمران خان صاحب کی اگر بات کریں تو انہوں نے اپنے جو منشور تھا اس میں بھی، اور آنے کے بعد اپنی جو جیت ہے اس کی ڈکلریشن کے بعد پہلی سپیچ میں بھی کہا کہ ہم احترام کی بنیاد پہ اور بیلنس کی بنیاد پہ ریلیشن شپ چاہتے ہیں، اور امریکہ اب تک ایسے سمجھتا رہا ہے کہ وہ ہمیں پیسے دے رہا ہے اور ہم اس کی جنگ لڑ رہے ہیں. پاکستان کی طرف سے آپ کسی بڑے شفٹ کو ایکسپیکٹ کرتے ہیں، خاص طور پہ جب وزیر خارجہ امریکہ کے اتنا سخت بیان دیتے ہیں؟ ایک تو میں ایک بات درست کر دوں کہ امریکہ کی طرف سے جو امداد پاکستان کی طرف جاری ہے پچھلے 2 سال سے کوئی امداد نہیں گئی. دوسری، اس کی مقدار بہت کم ہے. پاکستان کے اپنے لوگ جو ہیں وہ 14 سے 16 بلین ڈالر ہر سال بھیج رہے ہیں ملک سے باہر جو رہتے ہیں پاکستانی، ریمیٹنسز جو ہیں. تو امریکہ کی اسسٹنس جو ہے بہت کم ہے، اس کا وہ اثر نہیں ہوتا. لیکن بہت ضروری ہے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات ہوں، اس لیے کہ اس خطے میں امریکہ کے دوسرے ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، افغانستان کے ساتھ ہیں، ہندوستان کے ساتھ ہیں. پاکستان کو بھی چاہیے کہ اس خطے میں اپنے علاقائی تعلقات بہتر کرے اور اس بیسس پہ پھر امریکہ کے ساتھ بات چیت کرے، کیونکہ پاکستان کوئی چھوٹا موٹا ملک نہیں ہے، بہت اہم ملک ہے. اور امریکہ کے ساتھ مل کے افغانستان میں صلح اور امن قائم کر سکتا ہے، ایران کے ساتھ تعلقات بہتر کر سکتا ہے. جو علاقائی ملک ہیں انہوں نے تو عمران خان صاحب کو قیادت، ان کی جو قیادت ہے انہوں نے عمران خان صاحب کو کال کر کے مبارکباد دی. ہم نے دیکھا بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے، اس کے علاوہ افغان صدر اشرف غنی نے، اور دونوں نے ہی اپنی جو بات چیت کی اس میں ایک نئے آغاز کی بات بھی کی. تو ایک طرح سے بال پاکستان کے کورٹ میں آ جاتا ہے. لیکن پاکستان پھر کر کیا سکتا ہے ایفیکٹولی؟ پاکستان یہ کر سکتا ہے کہ اپنی پالیسیز کو سیدھے راستے پہ لے آئے اور ایسے فیصلے کرے کہ پاکستان کی نہ صرف سیاست بلکہ اقتصادی حالت جو ہے وہ بہتر ہو، کیونکہ اس کی بنا پہ وہ اسسٹنس بھی لے سکتا ہے اور فارن انویسٹمنٹ بھی لا سکتا ہے. ایک اور بات میں درست کر دوں کہ چین کی جو انویسٹمنٹ ہے $46 بلین کی بات کر رہے ہیں وہ، جس میں $36 بلین انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے، وہ انویسٹمنٹ ہے، وہ سب لونز نہیں ہیں. تو یہ نہیں کہ IMF کی رقم آئے گی اور پھر وہ ایک اور راستے، ایک اور دروازے سے چین چلی جائے گی. پاکستان کے لمبے کانٹریکٹس ہیں چین کے ساتھ، جن کی بیسس پہ وہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، اور ان کو جب فائدہ ہوگا ان انویسٹمنٹ سے تو ان کی ریپیمنٹس ہوں گی. ٹھیک. اچھا، میں تھوڑا سا یہ بھی آپ سے آج ڈسکس کرنا چاہتی ہوں، جو امریکی میڈیا پاکستان کی نئی آنے والی حکومت کے بارے میں کہہ رہا ہے. واشنگٹن پوسٹ میں ایک آپڈ چھپا جس کا ٹائٹل ہی یہ تھا کہ پاکستان کے نئے آنے والے ممکنہ وزیر اعظم جو ہیں وہ طالبان سمپتائزر ہیں، طالبان کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں. پھر ان آرٹیکلز میں جو واشنگٹن پوسٹ میں اور دی نیو یارکر میں جو چھپے ہیں، ان میں ایک چیز ہم نے یہ دیکھی ہے کہ یہ پکچر پینٹ کی گئی ہے کہ جو نئی حکومت آ رہی ہے وہ فوج کی مدد سے آ رہی ہے، اور
فوج کے ساتھ جو اس کے ریلیشنز ہوں گے وہ ایسے ہوں گے کہ خاص طور پہ خارجہ پالیسی امور میں سویلین گورنمنٹ کے پاس پیس نہیں ہوگی, وہ کنٹرول فوج کے ہاتھ میں رہے گا, جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی تبدیلی کی توقع نہ پاکستان کے اندر سے کی جائے اور نہ پاکستان کی فورن پالیسی میں بہت بڑی کوئی توقع کی جائے. پہلے تو یہ بتائیے, یہ وہ اخبارات ہیں, یہ وہ رسالے ہیں جن کو واشنگٹن کی اسٹیبلشمنٹ پڑھتی ہے, پالیسی میکرز پڑھتے ہیں, کیا امپریشن مل رہا ہے یہاں پہ پاکستان کے بارے میں ایسے آرٹیکل سے؟ آپ نے نیو یارک ٹائمز کا اداریہ جو ہے ایڈیٹوریل وہ نہیں, اس کا ذکر نہیں کیا. وہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ بیلنسڈ تھا, جس میں تنقید بھی تھی لیکن امید بھی ظاہر کی کہ موقع ہے امریکہ اور پاکستان کو اپنے تعلقات بہتر کرنے کا. تو واشنگٹن کے اندر بیلٹ وے کا جو ہم کہتے ہیں اس کو میں کہتا ہوں ایکو چیمبر, ایک بعض گشت ہوتی ہے, ایک سٹوری نکلتی ہے پھر اسی کو اٹھا کے دوسرے ریپیٹ کرتے ہیں. اب الیکشن کے دوران ظاہر ہے کہ تنقید تھی کہ فوج نے پی ایم ایل این کے خلاف, نواز شریف کے خلاف کارروائی کی, سپورٹ کی کورٹس میں. یہ بھی رپورٹس آئی کہ فوج نے کچھ امیدواروں کو توڑا کہ وہ پی ایم ایل این کے بجائے انڈیپینڈنٹ. لیکن ان رپورٹ سے قطع نظر اگر ہم صرف اس بات کو دیکھیں کہ واشنگٹن میں پاکستان کے بارے میں کیا امپریشن ہے, اور وہ یہ دیکھتے ہیں یہاں پہ کہ جو فورن پالیسی ہے پاکستان کی وہ سویلینز کے کنٹرول میں نہیں ہے اور نہ ہی اب جو الیکشن ہوا ہے اس کے بعد آئے گی. لیکن اس کو تبدیل کرنے کے لیے پاکستان میں خود تبدیلی آنی چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت پرفارم کرے گی, اگر وہ جو انہوں نے وعدے کیے ہیں قوم کے ساتھ وہ پورے کرے گی, تو فوج بھی ان کا ساتھ دے گی, ان کی سپورٹ دے گی, بجائے یہ کہ پھر وہی پرانی سول ملٹری تضاد جو ہے اس کی ایک سٹوری ریپیٹ ہوتی جائے. تو اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر سول ملٹری ریلیشنز کس طرح سے ایوالو کرتے ہیں اور اس کا خارجہ پالیسی پہ کیا امپیکٹ ہوتا ہے. اٹلانٹک کاؤنسل کے ڈسٹنگوشڈ فیلو شجاع نواز ہمارے ساتھ تھے. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم اینڈ یور انسائٹ. شکریہ. پاکستان کے ہمسایہ ملک افغانستان کے شہر جلال آباد میں آج مسلح افراد نے ایک سرکاری عمارت پر حملہ کر کے درجنوں افراد کو یرغمال بنا لیا. عینی شاہدین کے مطابق حملہ آور ایک گاڑی میں آئے اور ایک خودکش حملہ کرنے کے بعد پناہ گزینوں کی امداد کے محکمے کی عمارت میں داخل ہو گئے. کچھ ہی دیر بعد وہ گاڑی بھی دھماکے سے اڑ گئی. فی الحال یہ معلومات ابھی نہیں آئیں کہ کتنے افراد اس حملے میں ہلاک ہوئے ہیں. بہرحال متعدد افراد زخمی ہو گئے ہیں جنہیں اسپتال پہنچایا گیا. اور اس کے علاوہ آج کے دن ہی افغان صوبے فرا میں بھی ایک سڑک کے کنارے نصب ایک بم دھماکے میں 11 افراد ہلاک ہو گئے. تازہ ترین خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پہ. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ چکے ہیں کہ وہ ایران کی قیادت سے بلا شرائط ملاقات اور مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں. تاہم ایران کا موقف یہ ہے کہ جب تک ایران نیوکلیئر ڈیل پہ امریکہ کوئی پیش رفت نہیں کرتا مذاکرات کرنا مشکل ہوگا. اس خبر سمیت دیگر اہم بین الاقوامی خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر. گزشتہ کچھ سالوں کے دوران کئی بڑے شاپنگ مالز تعمیر کیے گئے ہیں, لیکن ان پرکشش شاپنگ سینٹرز میں جہاں ایک ہی وقت میں کئی سو لوگ ایک چھت تلے جمع ہوتے ہیں, آپ کو حادثات اور آفات سے بچانے کے لیے کتنے مؤثر اقدامات کیے جاتے ہیں, اسی بارے میں آئیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ. دور سے ہی منفرد دکھائی دیتے خوبصورت بڑے بڑے مالز پچھلے کچھ سالوں سے لاہور کا حصہ بن گئے ہیں. ان میں سے بیشتر ایک ہی چھت تلے شہریوں کو شاپنگ اور تفریح کے متعدد مواقع پیش کرتے ہیں, اور اسی لیے گھر والوں یا دوستوں کے ساتھ سیر کے لیے نکلنے والوں کی ایک پسندیدہ منزل بن چکے ہیں. بظاہر تو یہاں کسی سہولت کی کمی نہیں, لیکن یہاں چلتے پھرتے لوگ کتنے محفوظ ہیں. I don't think so کہ LDA اپروو کرتا ہوگا مالز کی کنسٹرکشن وداؤٹ ایمرجنسی ایگزٹس, لیکن ہاں یہ ہے کہ عام بندے کے لیے بھی سائنس لگے ہونے چاہیے, اسے پتہ ہونا چاہیے کہ ایٹ دا ٹائم آف ایمرجنسی ریسکیو کس طرح سے کرنا ہے. اللہ نہ کرے کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے تو گائیڈ بھی کرتے ہیں. لاہور میں قائم ہونے والے ایمپوریم اور پیکیجز نامی مالز نے غیر ملکی طرز کے شاپنگ پلازا متعارف کرائے, جن کا نقشہ بین الاقوامی کمپنیوں نے ہی مرتب کیا اور جن کے ڈیزائن میں تحفظ کے اصولوں کو بھی مد نظر رکھا گیا. لیکن یہ میگا بجٹ پروجیکٹ تھے. ماہرین کے مطابق پاکستان میں عوامی استعمال کی بیشتر عمارتیں بین الاقوامی معیار پر پوری نہیں اترتی. 90% جو بلڈنگز ہیں ان میں کوڈز جو ہیں وہ استعمال ہی نہیں ہوئے, اور ہمارے کوڈ جو ہیں وہ انٹرنیشنل اس کے بیس ہو کے بنے, لیکن دے کانٹ کمپیٹ ود امریکن یا یورپین اسٹینڈرڈ. ڈیزائن جو ہم بنا کے دیتے ہیں پھر اس کو سبمٹ کرتے ہیں اپروول کے لیے,
तो वो अप्रूव ही नहीं होनी चाहिए अगर स्टैंडर्ड फॉलो नहीं हुए। कदीम मार्केटों की निस्बत जदीद प्लाजों में इमरजेंसी एग्जिट और बैरूनी सीढ़ियां मिलती हैं। आग बुझाने के आलात भी नस्ब नजर आते हैं, लेकिन माहिरीन का कहना है कि महज ऐसी अलामात की मौजूदगी से एक इमारत महफूज नहीं तस्वुर की जा सकती। पानी का टैंक है, फायर के लिए रखा हुआ है रिजर्व, तो क्या वो उसमें पानी मौजूद है? एग्जिट्स उसको ब्लॉक तो नहीं कर दिया गया? स्टेयरकेस जो है वो रनिंग में है या नहीं है? वन टाइम अफेयर नहीं है, तो क्या हम मुसलसल इन बिल्डिंग्स को चेक कर रहे हैं? हमारे पास मसला ये है कि हमारे पास शायद इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इदारों का। गजाला नईम कहती हैं कि पाकिस्तान में तालीम और आगाही की कमी के बायस भी बहुत से लोग नहीं जानते कि इमारतों में नस्ब इमरजेंसी हिदायत में क्या लिखा है या इनमें बनी अलामात के मायने क्या हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका ने मुतअद्दिद मॉल्स की इंतजामिया से सिक्योरिटी इक़दाम के बारे में राब्ता करने की कोशिश की, ताहम कोई जवाब नहीं मिला। पाकिस्तान में इमारतों की तामीर के दौरान अमेरिकन फायर कोड NFP इस्तेमाल होता है। LDA और CDA के बायलॉज के अलावा नेशनल कोड्स भी मौजूद हैं। माहिरीन के मुताबिक इन इमारतों में लोगों की बढ़ती हुई आमदोरफ्त के बायस असूलों को फाइलों से बाहर निकाल कर इन पर अमल दरामद कराने की जरूरत दिन ब दिन बढ़ रही है। कुव्वत समात से महरूम बहुत से बच्चे कॉकलियर इम्प्लांट नामी आले की मदद से सुन भी सकते हैं, लेकिन ये लाखों का होता है और इसीलिए बेशतर गरीब घरानों की पहुंच से दूर। भारत में माजूर बच्चों का स्कूल चलाने वाला एक खैराती इदारा इन दिनों कुव्वत समात से महरूम बच्चों को न सिर्फ तालीम बल्कि सुनने की सलाहियत देने के मिशन में मसरूफ है। मजीद जानते हैं दिल्ली से रितुल जोशी की इस रिपोर्ट में। 10 साल पहले शोम्पा रॉय अपने बेटे विशाल को सिर्फ इस उम्मीद भरे खौफ से स्कूल में लेकर आई थी कि पैदाइशी तौर पर सुनने बोलने से माजूर उनका बच्चा कहीं तालीम से भी महरूम न रह जाए। शोम्पा ने सपने में भी नहीं सोचा था कि यहाँ विशाल के लिए इल्म के साथ साथ आवाज की दुनिया भी खुल जाएगी। वो सुन लेता है और अभी मैं घर में भी क्लास कराती हूँ और वहीं भी थेरेपी चलता है, तो काफी कुछ सीख लिया है। गुज़िश्ता साल विशाल को स्कूल की तरफ से कॉकलियर इम्प्लांट लगवाया गया। स्पीच थेरेपी के जरिए अब वो धीरे धीरे सुन और बोल पाने के एहसास से वाकिफ हो रहा है। ये क्या है? विशाल जैसे 7 और बच्चों को कॉकलियर इम्प्लांट्स लग चुके हैं। इस मुहिम की शुरुआत 2016 में हुई, जब स्कूल को चलाने वाले रोटरी क्लब ऑफ टेली रिवरसाइड ने 4 बच्चों को कॉकलियर इम्प्लांट लगवाए। हर सर्जरी का खर्च तकरीबन 7.5 लाख रुपए था, जिसमें से 3 लाख रुपए प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड से मिले। जो पेरेंट्स आते हैं पहला सवाल ये करते हैं कि हमसे आप पैसे लेंगे क्या? हम लोग बिल्कुल भी इनसे एक पैसा नहीं लेते हैं। यहाँ तक कि इन बच्चों की ड्रेसिंग है, दवाई जो भी जरूरत है, वो सारा कुछ हम लोग ही खर्च करते हैं। इस स्कूल में एडमिशन हुआ, मैडम की इतनी मेहरबानी हुई कि बच्ची ने ज़्यादा दिन मेडिसिन भी नहीं खाई, ना ज़्यादा इधर उधर भटकना पड़ा। इस वक्त स्कूल के 4 बच्चे ऑपरेशन के लिए कतार में हैं। रोटरी इंटरनेशनल जैसे ऑर्गेनाइजेशंस और कई लोग मदद के लिए आगे आए हैं, लेकिन मुश्किलें भी कम नहीं। जो हम लोग डिपेंड कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर फंड के लिए, वहाँ पर क्या है कि 2 बच्चों का ही 1 महीने में वो लोग फंड देते हैं। पहले इतनी डिमांड नहीं थी, अब क्या हो गया है कि काफ़ी डिमांड आ गई है, तो वो लोग लॉटरी निकालते हैं। 62 बच्चों वाले स्कूल में कुछ बच्चे दिमागी तौर पर कमजोर भी हैं। 24 गूंगे बहरे बच्चों में से कुछ की कॉकलियर इम्प्लांट लगाने की उम्र भी निकल चुकी है। कॉकलियर इम्प्लांट जिस उम्र में ज्यादातर बच्चों को लगा है, उसमें महज एक ऑपरेशन उनकी परेशानी का इलाज नहीं है। आम बच्चों की तरह आम जिंदगी जीने के लिए बहुत जरूरी है कि पूरा समाज उन्हें वही मोहब्बत और हमदर्दी दे जो उन्हें उनके स्कूल से मिली है। रितुल जोशी, उर्दू VOA, दिल्ली। अमेरिका में कांग्रेस के इंतखाबात 6 नवंबर को होंगे और इस मरतबा 90 मुसलमान उम्मीदवार भी मैदान में उतरे हैं, ज्यादातर डेमोक्रेटिक पार्टी के प्लेटफॉर्म से। अमेरिकी रियासत मिशिगन, जहां मुसलमान बहुत बड़ी तादाद में आबाद हैं, वहां 13 मुसलमान इंतखाबी उम्मीदवार हैं। इन्हीं में से एक हैं डॉक्टर अब्दुल सैयद। आइए उनसे मिलते हैं। अमेरिकी रियासत मिशिगन में अरब नजाद अमेरिकी मुसलमान कम्युनिटी बड़ी तादाद में आबाद है। उन्हीं में से एक डॉक्टर अब्दुल सैयद है, जो मिशिगन की तारीख में शायद रियासत के पहले मुंतखब मुसलमान गवर्नर बन जाएं।
بل کلنٹن نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے میڈیکل اسکول میں کیوں داخلہ لیا ہے اور کیا کبھی میں کسی عہدے کے لیے انتخاب لڑنا چاہوں گا. اس وقت میں سوچ رہا تھا کہ یہ میدان میری بساط سے باہر ہے. بساط سے باہر اس تجربے کی بنیاد پر جو انہیں ایک عرب کے طور پر مشیگن میں بڑے ہونے کے دوران ہوا. جب میں ہائی اسکول کی جونیئر کلاس میں تھا میں اپنی فٹ بال ٹیم کا کپتان ہوا کرتا تھا اور 11 ستمبر کے ہفتے کے دوران مجھے فٹ بال کا وہ میچ نہیں بھولتا. لوگوں نے ہمارا مذاق اڑانا شروع کر دیا, مثلاً پگڑی پہننے والا اسامہ وغیرہ. لیکن اگر ڈاکٹر عبدالسید کافی بڑی تعداد میں ووٹرز کو خود آمادہ کر پائیں تو اس بار ہو سکتا ہے کہ مشیگن ہی نہیں بلکہ ملک کی سیاسی تاریخ میں وہ پہلے مسلمان گورنر بن کر تاریخ رقم کرنے والے مسلمان ثابت ہوں, جہاں ان کا عقیدہ اور لسانی پس منظر اکثر ان کے سیاسی مخالفین کی جانب سے ان پر حملوں کا باعث بنا ہے. ڈاکٹر عبدالسید کے خیال میں مشیگن کے ووٹرز کو اس تنقید سے زیادہ دوسری چیزوں کی فکر ہے. وہ صرف یہ جاننا چاہتے ہیں کہ میں ان کے لیے کیا کرنا چاہتا ہوں, کیا میں ان کی بات سن رہا ہوں یا نہیں. تو پھر انہیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ آیا کہ میرا نام السید یا کچھ اور ہے. اسامہ سبلانی کا تعلق مشیگن کے شہر ڈیربون سے ہے, جہاں وہ ایک اخبار شائع کرتے ہیں. بقول ان کے گزشتہ 10 برسوں کے دوران عرب نژاد امریکیوں کے لیے حالات میں بڑی تبدیلی آئی ہے. جب براک حسین اوباما نے الیکشن لڑا تو لوگوں نے کہا کہ وہ افریقن امریکن ہے. کیا یہاں اتنے افریقن امریکن ووٹرز ہیں؟ نہیں, لیکن وہ جیت گئے, 2 دفعہ جیتے. تو یہاں مسلمان امریکیوں کے لیے گورنر کی نشست جیتنے کے مواقع موجود ہیں. بالکل. لیکن انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ یہ چیلنج اتنا آسان نہیں, کیونکہ ڈاکٹر عبدالسید کو ابھی کئی مرحلوں سے گزرنا ہے. ان کا ڈیموکریٹک پارٹی کے کئی امیدواروں سے بھی مقابلہ ہوگا تاکہ اس سال 7 اگست کو وہ مشیگن میں منعقد ہونے والے پرائمری الیکشن میں ریاست مشیگن کے گورنر کے طور پر نامزدگی حاصل کر سکیں, اور پھر وہ نومبر کے عام انتخابات میں ریپبلکن پارٹی کے امیدوار کے مد مقابل ہوں گے. کین فوربا کے ساتھ ثاقب الاسلام, اردو VOA. اور اس کے ساتھ ہی ختم ہوتا ہے ہمارا آج کا ویو 360. فیڈ بیک کے لیے آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر, اور تازہ ترین خبروں کے لیے فالو کیجیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com. سارا زمان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.